السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا للایمان والاسلام والصلاة والسلام علی سیدنا محمد نبیہ الذی استنقذنا به من عبادة الاوثان والاصنام وعلى آلہ واصحابہ النجباء البررة الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ایک بار محبت سے آقا دو جہاں فخر رسولہ سید انس و جاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ کس پناہ میں نذرانے درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو ایک بار محبت سے درود پڑھتا ہے اللہ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے 10 گناہ مٹتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کتابوں میں آیا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان اور سیدھا راستہ اللہ کے محبوب پر کثرت سے درود بھیجنا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی بہت مختصر ہے، آدمی کی گردن پہ موت کی تلوار لٹک رہی ہے، اور زندگی کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے، چونکہ مرنے کے بعد وہاں عمل نہیں ہے، وہاں صرف بدلہ ہے، اور اس دنیا میں عمل ہے۔ جب تک سانس جاری ہے تب تک آدمی کچھ نہ کچھ نیکیاں کرتا رہے۔ وہاں سبحان اللہ کہنے کے لیے ترسیں گے مرنے کے بعد، اور ابھی زبان ہے تو آپ گٹکا کھا کے اس کو گھنٹوں بند رکھتے ہیں۔ ان تمام خرافات کو ختم کیجئے کہ جتنی دیر تک اس کو کھا کے بیماری کو دعوت دیں گے اتنی دیر 100 بار درود پڑھ کر جنت کو دعوت دیں گے۔ اور الحمدللہ میں اور ہماری طرف بہت سارے علماء کرام ہیں جو گٹکا، بیڑی، سگریٹ، پان تک نہیں کھاتے، اور الحمدللہ اس کی آواز بھی کبھی پھنستی نہیں ہے اور بالکل آواز بھی کھلی رہتی ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ گٹکا کھانے سے آواز کھلتی ہے، گٹکا کھانے سے آواز پھنس جاتی ہے، اور آدمی کا منہ چھوٹا ہوتا ہے، زبان موٹی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو جمعہ کے دن 1000 بار درود شریف پڑھے گا، حدیث میں آیا ہے کہ جو روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھے گا مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھ لے گا۔ تو 1000 درود پاک پڑھنے میں 25 منٹ لگیں گے۔ جہاں پیٹ کے لیے آدمی 12 گھنٹے نکالتا ہے، وہیں فرائض و واجبات کے علاوہ اگر وہ 15 منٹ نکال کے 1000 بار درود پڑھ لے تو کیا کہنا ہے۔ یہاں کروڑوں کا گھر ملے نہ ملے، جنت انتظار ہے۔ اور سچی بات تو یہی ہے کہ اس دنیا میں چاہے کھربوں کا گھر آپ بنا لیں، سکون نہیں ہے اس میں۔ ہمارے پاس اور آپ کے پاس تو چھوٹا سا گھر ہے، بمبئی میں ایک آدمی کے پاس 36 منزلہ گھر ہے، اپنا نجی گھر ہے، کئی ہزار کروڑ روپے کی لاگت سے وہ گھر بنا ہے، لیکن وہ اس گھر میں وہ نہیں رہتا ہے، وہ کبھی امریکہ کبھی یورپ اور دوسرے گھر میں رہتا ہے، اس گھر میں نہیں رہتا ہے۔ پنڈت جی نے بولا ہے کہ یہاں رہے گا تو بس تیرا کام تمام ہو جائے گا، اس لیے وہ کئی ہزار کروڑ روپے کا گھر بنانے کے بعد بھی اس میں نہیں رہتا ہے۔ 700 نوکر غلام رہتے ہیں اس میں، مگر وہ نہیں رہتا ہے۔ آج وہ گھر رہنے کے قابل ہو جائے گا، شرط ہے کہ اس گھر میں صرف 1000 بار درود پڑھوا دے۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ محل جب 36,000 کروڑ کے گھر میں سکون نہیں ہے تو 36 لاکھ کے گھر میں کہاں سے سکون آئے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا مالدار امریکہ میں رہتا ہے، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو کے قطرے رہتے ہیں۔ ابھی
अडानी फिसल के सेकंड तीसरे नंबर पूरी दुनिया के सबसे बड़े मालदार थे, अब फिसल के 10 से आउट हो गए, 10 टॉप से आउट हो गए, चेहरा बिल्कुल सूख गया उसका। जबकि अभी भी 100 करोड़ हिंदुस्तानियों से ज्यादा दौलत उसके पास है, चाहे 10वें नंबर पे क्यों न चले जाए, मगर फिर भी चेहरा उसका सूखा। मैंने आज देखा उनका तस्वीर उनकी देखी तो बिल्कुल चेहरा जैसे सूखा हुआ हो, जबकि उनके पास कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी, कई हजार करोड़, वो साहब खरबपतियों में उनका शुमार होता है। भले ही वो 10 से अलग हो जाए मगर आज भी वो खरबपति हैं, लेकिन चेहरा सूख गया उसका। नहीं है सुकून, चाहे दुनिया के किसी भी खरबों के घर में आप रह जाए। सुकून कहाँ है? जहां आप बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। सच्चा सुकून यही है, सच्चा सुकून यहीं पे है। सच्चा सुकून उस घर में है जिस घर में तिलावत होती है, जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है, जिस घर में दुरूद और कलमा शरीफ का विर्द होता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो सुकून नहीं है वो सुकून टूटी हुई मस्जिद में मिलता है। आज सारी दुनिया आजमा चुकी इस बात को, सारी दुनिया को इस बात का तजर्बा हो गया कि दौलतों में सुकून नहीं है। जिसने भी दौलतें जमा की उसका अंजाम खतरनाक बीमारी, उसका अंजाम खतरनाक मायूसियत, उसका अंजाम रिश्तेदारों की दुश्मनी, उसका अंजाम बेकसी की मौत। कभी फैक्ट्री में, कभी ऑफिस में, जिसे लोग कहते हैं कि कुत्ते की मौत, कुत्ते की मौत का मतलब आप बेसहारगी वाली मौत। हाय हाय बाबा, रास्ते से गाड़ी लेके जा रहे हैं, कुत्ता उधर से आया, दब गया, मर गया, कोई उसकी लाश उठाने वाला नहीं है, कोई उस पर रोने वाला नहीं है। इस गाड़ियां चल चल करके उसकी लाश को साफ कर देती हैं गाड़ियां। बेसहारगी वाली मौत, आदमी मरता है तो चंद लोग उस पर रोने वाले होते हैं, लेकिन कुत्ते पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं होता है। इसीलिए मिसाल दी गई है कि तुम कुत्ते की मौत मरेगा, तुमको नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती, दौलत जमा करने के लिए 24 घंटे हाय हाय करता है, तो कुत्ते की मौत मरेगा। और हकीकत में दुनिया के जितने भी खरबपति हैं सब कुत्ते की मौत मरते हैं, अक्सर उसमें के। कोई हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिलता उस हालत में मर जाते हैं, कोई शराब पी के मर जाते हैं, कोई गोवा में समंदर के किनारे नाचते नाचते मर जाते हैं, कोई कश्ती में शिप में जुआ खेलते खेलते मर जाते हैं। इसलिए हमारे आलिम हम सबों को पैगाम देते हैं कि जब मौत इतनी सस्ती हो गई कि कोई जुआ खेलते मर रहा है, कोई डांस करते हुए मर रहा है। अभी 2-3 महीने के अंदर में शादी की डांस पार्टी की कई मौतें सामने आ गई। एक शख्स बरेली शरीफ इलाके में वो शादी पार्टी में डांस करता वो करते करते मर गया। अभी 1-2 हफ्ता पहले एक खातून औरत वो डांस करते करते चक्कर आया, वहीं गिरी, वहीं मर गई। तो मैं कहता हूं कि जब मौत हर पल पीछे खड़ी है, किसी भी टाइम में आ सकती है। आजकल यंग नौजवान मस्जिद मदरसा आलिम सबको छोड़कर जलसा जुलूस छोड़ के, गरीब लोग और जो है कम पढ़े लिखे लोगों का काम है जलसा करवाना। इससे क्या फायदा होने वाला है? मदरसा चला के क्या फायदा होगा? मदरसे में पढ़ने के बाद कितना कमाएंगे? 5,000 10,000 कमाएंगे, और क्या होगा? इंजीनियर बनो 2 लाख कमाओगे, डॉक्टर बनो 10 लाख कमाओगे। जो लोग जलसा जुलूस मदरसा आलिमों को वैल्यू नहीं देते, आज खतरनाक मौत उन लोगों को आ रही है। बाइक चला के फैक्ट्री जा रहा है, दरवाजे पे बाइक रोका, ऑफिस में घुस रहा के चक्कर आया, गिरा, वहीं सडन डेथ, अचानक मौत। ये मौत बंबई में, बेंगलोर में, चेन्नई में, कलकत्ता में, जो बड़े महानगर है वहां ज्यादा ये मौतें हो रही हैं, खास करके हैदराबाद हाईटेक सिटी में। बच्चा घर से बाहर निकला ऑफिस के लिए, बिल्कुल पागल की तरह गाड़ी चला के जा रहा है। ऑफिस पहुंचा, गाड़ी लगाया, चक्कर आया, गिरा, सडन डेथ। क्या कोरोना मारेगा जो आदमी को माल की हवस मार रही है, दौलतों की तड़प लोगों को मार रही है, इस तरह से नस्लें मर रही हैं। तो वो कहेंगे क्या आप नहीं मरेंगे क्या? ठीक है, वो डांस करते करते मर गया, तो क्या आप मौलाना आप नहीं मरेंगे? आपके कुतुब अब्दाल गौस नहीं मरते हैं क्या? आपके पीर साहब नहीं मरते हैं क्या? मैं कहता हूँ हाँ मरते हैं, मैं भी मरूंगा, हमारे भी लोग मरते हैं, अब तुम भी मरता है,
مگر فرق یہی ہے کہ تو ناچتے ناچتے مرتا ہے، یہ حمد کرتے کرتے سبحان اللہ، تو شراب کی بھٹی میں مرتا ہے، یہ مسجد میں سجدہ کرتے کرتے مرتا بے ہے، شک سبحان اللہ، تو جھوٹ بولتے بولتے مرتا ہے۔ بھارت جوڑو یاترا میں ابھی 10 دن پہلے راہل گاندھی کا ایک پارٹنر جو ہریانہ کا منتری تھا، وہ اس کے سامنے ہی ڈھیر ہو گیا، چکر آیا، اٹیک آیا، وہی مر گیا۔ بھارت جوڑو یاترا میں ابھی 10 دن پہلے، تو بھارت جوڑو یاترا میں مر گیا، وہاں مرنا اور ہے، اس جلسے میں آ کے مصطفیٰ پہ درود پڑھتے پڑھتے مرنا اور ہے۔ سبحان اللہ، بے شک مرے گا تو سب، کوئی کتے کی موت مرے گا، کوئی ابدال کی موت مرے گا۔ سبحان اللہ، آیا ہے کہ جو حالت نماز انتظار نماز میں رہے وہ حالت نماز میں ہوتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہو وہ علمی محفل میں چاروں طرف فرشتوں کی جھرمٹ میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ، گھونڈوں کی جھرمٹ میں مرنا اور ہے، ناچنے والیوں کی جھرمٹ میں مرنا اور ہے، فرشتوں کی جھرمٹ میں مرنا اور ہے، سبحان اللہ، بے شک جھوٹ بولتے بولتے مرنا اور ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے مرنا اور ہے۔ جھوٹ بولے گا تو سیدھے جہنم جائے گا، اور اللہ کا ذکر کرتے اگر موت آ گئی ابدال جیسی تو بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں داخل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے بھائی۔ کوئی کھیل تماشا کے پیچھے اربوں روپے خرچ کر دیتا، ابھی دیکھا آپ نے قطر میں اربوں خربوں روپے پانی کی طرف بہا دیا گیا تماشے کے پیچھے، ٹینس، ہاکی، فٹ بال، کھیل کا مقابلہ، اس سے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ کھیل اور تماشا تو کھیل ہی ہوتا ہے، کھیل کے پیچھے خربوں روپے بہا دیا، کیا فائدہ ملا؟ جیسا پیسہ ہوتا ہے ویسا خرچ ہوتا ہے۔ پیسے اگر گاڑی کمائی اور حلال طریقے کے ہوتے ہیں تو وہ ناجائز کام میں خرچ نہیں ہوتا۔ جہاں حرام کے پیسے آ گئے، مفت کے پیسے جہاں آ گئے، وہاں بے شمار برائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب بدن میں حلال پیسہ جاتا ہے تو آدمی کے دماغ میں پازیٹو خیال آتا ہے، جب حرام لقمہ اندر جاتا ہے تو پورا چہرہ سوکھ جاتا ہے، دماغ اس کا خراب ہو جاتا ہے، وہ ہزار دعا کرتے کرتے مر جائے دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے حلال روزی ضروری ہے۔ حرام کا مال اندر گیا وہ خلاف کعبہ تھام کے مر جائے، نہیں جائے گا جنت۔ اور آج ساری دنیا کہتی ہے کہ دعا کرو دعا کرو دعا کرو، عمرہ چلو عمرہ چلو، حج کو چلو حج کو چلو۔ اس میں اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جس کی کمائی مشکوک ہوتی ہے، ڈاؤٹ فل ہوتی ہے، جھوٹ بول کے کمانا، مال کا عیب چھپا کے کمانا، اس کو لے کے وہ 10 بار عمرہ جا رہا ہے، خلاف کعبہ تھام کے 40 لاکھ حجاج کرام دعا کر رہے ہیں کہ معبود ہندوستان کی حالت سدھر جائے، کشمیر آزاد ہو جائے اور یہاں کے کافروں کو شکست فاش ہو جائے، مگر مسئلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ لوگ عمرہ جا رہے ہیں، مال نہیں دیکھ رہے ہیں کہ مال کہاں کیسا ہے۔ آیا ہے حدیث پاک میں کہ ناپاک مال لے کر جب بندہ احرام کا کپڑا باندھ کے عمرہ اور حج کی نیت کرتا ہے، کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک آواز لگانے والا کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک زادک حرام وحجک مردود۔ نہیں، لبیک قبول نہیں ہے، تیری حاضری قبول نہیں ہے، تیرا سفر کا جو خرچہ ہے وہ حرام کا ہے، تیرے حج کو تیرے چہرے پہ مار دیا جا رہا ہے۔ دنیا میں حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب کہلا گئے، اللہ کے نزدیک اس حج کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ دنیا میں صاحب 50 گاڑیوں کا قافلہ چلا گوا ایئرپورٹ پہ کہ صاحب یہ حج کو جا رہے ہیں، ریسیو کرنے کے لیے 50 گاڑیاں گئی، حج مبارک زندہ باد، حج مبارک زندہ، حج مبارک حج مبارک، اور اللہ کے نزدیک حج ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ فرشتے نے آواز دی کہ تیرا سفر کا خرچہ حرام کا ہے اور تیرے حج کو تیرے چہرے پہ مار دیا گیا۔ فرشتے نے کہہ دیا، اس کو پتہ ہی نہیں، وہ حاجی صاحب بھائی صاحب ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، اللہ کے نزدیک کچھ نہیں۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ 10 حج کیا تھا، ایک بھی حج قبول نہیں ہوا۔ اور اگر کوئی پاکیزہ مال لے کر اور پاک ارادے سے کہ کوئی مالا پہنائے نہ پہنائے، حج فرض ہے، فرض ادا کرنے جا رہا ہوں، 5 وقت میں نماز پڑھنے جاتا ہوں مسجد میں، کیا کوئی مالا پہنتا ہے کیا؟ جبکہ حج سے بڑا فرض ہے نماز، مگر میں مسجد جاتا ہوں کوئی مالا نہیں پہناتا ہے، گیا آیا فرض ہے۔ تو جب حج فرض ہوا، فرض کرنے جا رہا ہوں، پھر ادا کرنے جا رہا ہوں، پھر یہ مالا کیا چیز ہے؟ یہ 50 گاؤں والے کو بلا کے کھلانے کا کیا مطلب ہے؟ ڈھنڈورا پیٹنا، اپنے گھر کو لائٹنگ کرنا، حج مبارک کا بورڈ لگانا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو پاک مال اور
پاک ارادے سے حج کو جاتا ہے. پاک ارادہ کوئی جانے نہ جانے فرض ادا کرنے جانا ہے, کوئی آئے نہ آئے ملاقات کرنے فرض حج ادا کرنے جانا ہے. اور اگر یہ ارادہ نہیں رہا تو وہ دیکھتا ہے کہ کون ملنے آیا کون ملنے نہیں آیا. اس کا بدلہ وہ بعد میں لیتا ہے اور بولتا ہے کہ میں حج کو جا رہا تھا, تم ملنے مجھ سے نہیں آئے, اور تم بھی جاؤ گے میں نہیں ملنے جاؤں گا. یہ ہے حاجی صاحب, وہ نہیں آیا تو یہ بھی نہیں جائے گا. دشمنی اب شروع ہو گئی, یعنی وہ حج کے لیے جا رہا ہے اسی لیے کہ سارا رشتہ داروں سے ملنے کے لیے آئے, ان کو تحفہ دے, مالا پہنائے, اور یہ حج کرنے جا رہے ہیں. فرشتہ کہتا ہے جب پاک مال پاک کمائی سے حج کو کوئی جاتا ہے اور بندہ لبیک کہتا ہے کہ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ, آسمان سے ایک آواز لگانے والا کہتا ہے جاؤ جاؤ, زادُکَ حَلَالٌ وَحَجُّکَ مَبْرُورٌ, تیرا سفر خرچ حلال کا ہے, تیری نیت پاکیزہ ہے, تیرا حج مقبول ہے, اور مقبول حج کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے. سبحان اللہ. یعنی جو حج قبول ہو جائے اس کا بدلہ صرف جنت ہے اور باقی کچھ نہیں. چاہے آپ کچھ بھی کریں, انعام جنت, اس پہ ہی نظر رہتی ہے کہ اللہم ارزقنا الجنہ, اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما. تو جنت ہی مقصود حیات ہے. اور اگر کوئی پاک ارادے سے پاک مال لے کے جاتا ہے تو حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے. اللہ نہیں دیکھتا ہے کہ چہرہ کیسا ہے. لا ينظر ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ does not look at your face. اللہ آپ کے چہرے کو نہیں دیکھتا کہ کتنے خوبصورت ہیں آپ, کتنے گورے ہیں آپ, ناک کتنی لمبی ہے, آنکھ کتنی بڑی ہے, پیشانی کتنی چوڑی ہے, کتنی ہائٹ ہے آپ کی. یہ سب تو ہم جیسے کمزور لوگ دیکھتے ہیں. صاحب ہمارا دوست کیسا ہے, ہماری ہونے والی وائف کیسی ہے, ان کی آنکھ بڑی ہے کہ نہیں, ناک پتلی ہے کہ نہیں, پیشانی چوڑی ہے کہ نہیں, 8 فٹ کی ہے کہ نہیں. وہ 4 فٹ والی کو تو کوئی نہیں پوچھنے والا ہے, 4.5 فٹ والی تو ایسے ہی وہ کنواری رہ کے مر جائے گی. کوئی سب کے دماغ میں بھوت سوار ہے کہ ہمیں ہائٹ والی چاہیے, چاہے 10 سال شادی میں دیر ہو مگر ہائٹ چاہیے 7 فٹ کی, اور تاکہ آنے والی نسلیں میری لمبی پیدا ہوں. اب اسی میں وہ اس کو تھاپتے تھاپتے ہاتھ لگ گئی, ایسی لمبی تو ہاتھ لگی مگر صاحب وہ 2-4 مردوں کے ساتھ یوزڈ عورت مل گئی. نسلیں تباہ, مرد تباہ, اولاد تباہ, گھر تباہ. جب چہرہ کوئی دیکھے گا, حضور کہتے ہیں کہ چہرہ مت دیکھ, لا تزوجوہن لحسنہن, سبحان اللہ. حسن دیکھ کے شادی مت کر, ممکن ہے کہ ان کا حسن اسے مغرور بنا دے, ان کا حسن اسے تباہی میں ڈال دے. حضور کہتے ہیں شادی چونکہ ایک دن کا بندھن نہیں ہے کہ آج لیا 2-4 مہینہ مزہ اڑایا پھر چھوڑ دیا, یہ تو ساری زندگی کا ایک بندھن ہے. اور شادی کا مطلب اولاد, آنے والی نسلوں کا ایک سلسلہ جاری رہے. اگر نہیں تو شادی کے 2 سال تک بچہ نہیں ہوا تو اجمیر, بغداد, بریلی, مخدوم مہائمی کے آستانے پہ بھیک مانگنے کے لیے بندہ کیوں دوڑتا ہے؟ جب چہرہ اور ناک ہی سب کچھ تھا تو اولاد نہیں ہوئی 2 سال میں تو اجمیر دوڑ کے کیوں جا رہا ہے؟ کیوں دوڑ کے اولیاء صالحین کے مزارات پہ جا رہا ہے؟ کیوں گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کو کوس رہا ہے کہ تم ایسی آئی کہ تم بانج بن کے آئی؟ اب وہ کہتی ہے کہ تمہارے اندر میں کمی ہے, تمہاری وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہے. تو پہلے تو ہائٹ دیکھا تھا, بیوٹی خوبصورتی دیکھا تھا, اور اب لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, اولاد نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے شادی کا مطلب ہے اولاد, اولاد کا مطلب ہے چور دلال نہیں, نیک اور صالح اولاد. اور نیک اور صالح اولاد کے لیے ضروری ہے کہ باپ بھی نیک ہو اور ماں بھی نیک ہو, اور ان دونوں کی نیکی کا اثر بچے پہ ہوتا ہے, چونکہ ان دونوں کے بلڈ سے بچے کی خمیر تیار ہوتی ہے, بچے کا پتلا تیار ہوتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے, باپ کے بیچ سے بچہ کی تشکیل و تعمیر ہوتی ہے. تو صرف چہرہ دیکھا اور نہیں دیکھا, حضور کے فرمان کو توڑا. سرکار نے کہا تھا کہ والا امت سوداء ذات دین افضل, تیرے لیے کالی کلوٹی دیندار عورت بہتر
بہتر ہے. سبحان اللہ. ہم نے فلمی اسٹائل کی خواتین تلاش کی. لڑائی جھگڑا طلاق تکرار لگتم جتم گھر جہنم کا ٹکڑا ہو گیا. ظاہر سی بات ہے جو مصطفیٰ کے قانون کو توڑے گا, جو اپنی چلائے گا, جو فلم کے ایکٹر کی چلائے گا, جو کسی پولیٹیکل لیڈر کی چلائے گا, جو کسی فلسفر کی چلائے گا, جو شیطانی خواہشات کی چلائے گا, اسے سکون نہیں ملے گا, اس گھر میں برکتیں نہیں ہوں گی. چونکہ خلاف پیمبر کسے رہگزیر کہ ہر چیز بمنزل لقاحت رسید. جو مصطفیٰ کے خلاف چلے گا کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچے گا. چونکہ اللہ نے سارا سکون سارا چین مصطفیٰ کی غلامی میں رکھ دیا ہے کہ کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, شہنشاہ خطابت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لا ينظر الى صورکم و اموالکم. Allah does not see your face and your wealth. اللہ تمہارے چہرے اور تمہاری دولت کو نہیں دیکھتا ہے, but Allah sees your heart. Allah sees your action. Allah sees your deeds. اللہ آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے کہ دماغ میں کیا چل رہا ہے. اللہ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے کہ یہاں کیا چل رہا ہے. اللہ آپ کے اعمال ایکٹیویٹیز کو دیکھتا ہے کہ اس کے کام کیسے ہیں. اس لیے چہرے کو نہیں دیکھا جائے, اعمال کو دیکھا جائے. اللہ دیکھتا ہے کہ میرا کون بندہ کس ارادے سے جلسے میں بیٹھا ہے, کون بندہ کس ارادے سے حج کو جا رہا ہے, کون بندہ کس ارادے سے نماز پڑھ رہا ہے. اللہ ہی بدلہ دینے والا ہے. جو اللہ کے لیے نیک کام کرتا ہے تو نیک کام کرنے کے بعد اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے. اور اگر اللہ سے ہٹ کے کوئی دوسرے مقصد کی خاطر کرتا ہے تو اس نیک کام کرنے کے بعد فتنہ پیدا ہوتا ہے, وہاں سے فساد جنم لیتا ہے, وہاں سے آپس کے ڈسٹینس دوریاں بڑھ جاتی ہیں, محبت کے بجائے نفرت کا ماحول پیدا ہوتا ہے. اس لیے اسلام زور دیتا ہے کہ اخلاص پیدا کر, سنسیریٹی پیدا کر. کوئی بھی نیکی ہو صرف اللہ کی رضا کی خاطر کر. نیکی چھوٹی ہو اس کا انعام اللہ بڑا کر دے گا. بڑا انعام دنیا میں سکون قلب عطا کرے گا, مرنے کے بعد مصطفیٰ کے جوار کریم میں جنت میں جگہ عطا کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو خوب دلوں کو سجانے سوارنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے دل کے تمام کچرے کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج سماج کچروں کے ڈھیر پہ بیٹھا ہے. آج دولتیں تو بہت آ گئی ہیں, مکانات تو بہت بن گئے, سڑکیں تو بہت بن گئی, گھروں میں بجلیاں چمک رہی ہیں, بجلیاں چمک رہی ہیں رات رات بھر, جبکہ رات کے وقت میں اندھیرا رہنا چاہیے. لیکن لوگ اپنے گھروں کو بجلیوں سے سجا رہے ہیں. طرح طرح ایک بلب ہی روم کے لیے کافی تھا, لیکن 10 بلب جل رہے ہیں. بجلی کی فضول خرچی ہو رہی ہے. فضول خرچی حرام ہے, کسی کی نظر اس پہ نہیں جاتی ہے. وہ اپنے گھر کو سجا رہے ہیں 10 بلب سے. ایک بلب کی ضرورت تھی, 10 بلب جلا رہے ہیں. کیوں؟ نمائش ہے, دکھاوا ہے, تاکہ گھر جگمگ کرتا رہے. گھر تو جگمگ کر رہا ہے صاحب, چھت بن گئی, دیوار بن گئی, پلاسٹنگ ہو گیا, رنگ پینٹ ہو گیا, رہنے کے قابل ہو جاتا تھا. لیکن آج کل وہ ڈھانچہ تیار ہوا ہے, دیوار چھت ڈھانچہ ہے. اب جتنا پیسہ اس میں خرچ ہوا ہے اس سے کئی گنا زیادہ پیسہ اس کی فنیشنگ میں خرچ ہو رہا ہے. چھت ہے ہی تو اب اس کے فال سے سیلنگ چاہیے اس میں, اب اس میں وہ لائٹنگ کے جلوے چاہیے اس میں. اور صاحب پلاسٹرنگ ہو بھی گیا ہے سیمنٹ اور بالوں سے, مگر اس میں اور اس میں صاحب کیا چاہیے, اس کو کہتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو, پی او پی چاہیے. اب زمین بن گئی, سیمنٹڈ ہے, رہنے کے قابل ہے. نہیں, اس میں اب قیمتی ماربل چاہیے, ٹائلز چاہیے, گرینائٹ چاہیے. واش روم جا کے دیکھ لیں, لگتا ہے کہ آدھا پیسہ مکان کا وہیں خرچ کر دیا گیا. کچن جا کے دیکھ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ صاحب آدھا پیسہ مکان کا کچن میں اور آدھا پیسہ واش روم میں لگا دیا گیا. اور آنے والے مہمان کو ہاتھ پکڑ کے پہلے کچن دکھایا جاتا ہے کہ چلے ذرا دیکھے جا کچن کتنا خوبصورت ہے, نیچے سے لے کے اوپر تک ٹائلز ہے, وہ شاندار بلیک کلر کا گرینائٹ ہے.
اچھا ہے نا حضرت؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. اس کے بعد بولتا ہے کہ کچن میں جو سامان بنتا ہے اور آدمی کھا پی کر کے پیٹ میں ڈال دیتا ہے، اب پھر وہ نکلتا کہاں ہے؟ اس گھر کو چلے جا کے دیکھیے. اب بندہ کو لے کے واش روم لے کے جاتا ہے، وہاں کھایا اور یہاں نکالا، کھانے اور نکالنے کا گھر چلیے. اب وہاں جا کے دیکھیے انڈین ہے اور یہ ویسٹرن کموڈ ہے. حضرت ٹھیک ہے نہیں ہے؟ یہ کموڈ ہے اور یہ انڈین ہے. حضرت صاحب وہ جو ٹائلز لگا نیچے اچھا ہے نہیں اچھا ہے؟ ہاں بہت خوبصورت ہے، دیوار میں بہت خوبصورت ہے. حضرت یہ سب اچھا ہے. کچن اور واش روم دکھاتا ہے، سارا پیسہ اسی میں خرچ ہو گیا. اب 2 سال کے بعد اللہ نے اس فضول خرچی کے بدلے میں کاروبار جب ٹھپ کر دیا تو اب یہ آ کے حضرت کے پاس روتا ہے، حضرت ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا، تعویذ دے دیجیے. کاروبار ختم ہو گیا، سارا پیسہ مکان میں لگا دیا. 10 سال کمایا تھا دبئی، قطر، عمان میں، وہ سارا پیسہ بلڈنگ میں لگ گیا. اب وہاں کی نوکری چھوٹ گئی، اب یہ سڑک پہ آ گیا. حضرت کیا کرے؟ میرے مکان تو خوبصورت ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے جیا کرو. اب کیا ضرورت ہے دکان کی، کیا ضرورت ہے کاروبار کی؟ 10 سال کی گاڑی کمائی گھر میں لگا دیا، اس کو دیکھ دیکھ کے جیا کرو، اسی سے پیٹ بھر جائے گا. کبھی واش روم جاؤ، کبھی کچن جاؤ، کبھی کچن جاؤ، کبھی واش روم جاؤ، اسی سے پیٹ بھر جائے گا. کیا ضرورت ہے دکان کی، کیا ضرورت ہے کاروبار کرنے کی؟ مکان دیکھو، واش روم دیکھو، کچن دیکھو، پیٹ بھر جائے گا. سارا پیسہ ناجائز اور حرام طریقے سے کما کر کے صرف بلڈنگ میں لگا رہا ہے. پوری دنیا میں صرف ایک ہی کاروبار آج رہ گیا ہے، صرف مکان بنانا. چاہے وہ اڈانی رہے کہ امبانی رہے کہ صاحب کوئی رہے، صرف ہمارے مودی جی کا گھر کہاں بن رہا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اب وہ گھر بنا کے کریں گے ہی کیا؟ بال بچے ہی نہیں ہیں تو کیا کریں گے؟ اس کو تو پہلے دلی میں رہنا ہے، دلی سے چھٹی مل جائے گی تو گجرات میں جا کر کے پرانے گھر میں رہنا ہے. ان کے ہی بارے میں یہ کام ان کا اچھا ہے. کوئی نہیں جانتا ہے کہ پردھان منتری کا گھر کہاں ہے، کیسا بن رہا ہے. بیچارے کو مطلب ہی نہیں، وہ دیش کے لیے سمرپت ہو چکے ہیں. باقی فلاں منتری کا گھر جا کے دیکھیں، فلاں گری منتری کا گھر دیکھیں، اس کا گھر صرف 10 سال کماؤ قطر میں اور گھر بنا لو، 15 سال کماؤ گھر بنا لو. امام صاحب کیا کیا آپ نے 15-20 سال کما کے؟ بس یہ گھر بنا لیا. مولانا صاحب 10 سال تقریر کری آپ نے، اتنا لاکھوں کروڑ، کیا کیا؟ ایک گھر بنا لیا. بس صرف ایک گھر بنا لو، زندگی ختم، داڑھی کے بال سفید، 2-4 دن کے بعد مرو اور چلو قبرستان. اصل گھر وہی ہے جو 2 گز زمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کی کوئی تیاری نہیں کرتا. اس مکان کی تعمیر میں 20 سال لگ گئے. کتنا جھوٹ بولا، کتنا اس کے لیے کتنی نمازیں چھوڑی، کتنے گناہ کیے. اس لیے اس گھر میں سکون نہیں ملتا ہے. آج جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، نمازیں چھوڑ کے جو گھر بنایا ہے، جھوٹ بول کے جو گھر بنایا ہے، رات میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملی تہجد کی، اور 18 گھنٹے اوور ٹائم لگا کے تم نے کما کے گھر بنایا ہے، اور تم نے دوسروں کی زمین پہ قبضہ کر کے گھر بنایا ہے، زکات نہ نکال کے حرام مال سے گھر بنایا ہے. اب جو چاہتا ہے کہ میں گھر میں سکون سے رہوں، کیسے ملے گا سکون؟ سکون دینے والا تو اللہ ہے. اللہ کو ناراض کر کے جو گھر بنایا ہے وہ گھر آج کاٹنے دوڑ رہا ہے. 50 کروڑ کا گھر چھوڑ کے بہار سے آدمی گوا میں سمندر کے کنارے 31 نائٹ کو سمندر میں ڈبکی لگا کے وہ ریت پر سونے کے لیے آ رہا ہے. صاحب روس سے 10 لاکھ روپے خرچ کر کے کرسمس ڈے منانے لوگ گوا آ رہے ہیں. کرنا کیا ہے؟ ایک لنگوٹا پہن لیا، سمندر میں ڈبکی لگائی، مرد عورت سب نیم وستر، نیم برہنہ ہو کے سمندر کے کنارے سو گئے اور انجوائے کر رہے ہیں. اپنا گھر جس میں 3 ڈگری نائٹ ہے اس کو چھوڑ کر کے یہ ریت بالو دیکھنے آ رہا ہے، یہ سمندر دیکھنے آ رہا ہے. بہت سارے ساؤتھ انڈیا کے لوگ کشمیر گھومنے جا رہے ہیں، ڈل جھیل دیکھنے جا رہے ہیں. پہاڑ کشمیر میں ہے کیا؟ ہاں، کشمیر میں جھیل ہے، کشمیر میں لیک ہے، کشمیر میں پہاڑ ہے، کشمیر میں گلمرگ ہے. 1 کروڑ کا گھر بنایا تھا، وہاں صاحب پہاڑ دیکھنے جا رہے ہیں.
पत्थर देखने जा रहे हैं। ऊटी में है क्या चीज? ऊटी में पहाड़ है, मौसम सर्द है, अपना 5 करोड़ का घर छोड़ करके बीवी बच्चों को लिया, वो पहाड़ देखने जा रहा है, जंगल देखने जा रहा है। गोवा में है क्या चीज? गोवा में तो वहां की सड़कों, वहां के मकानात से गुर्बत झलकती है, यहाँ के जंगल जले हुए हैं, मगर यहाँ 10 लाख रुपए खर्च करके लोग आते हैं ताकि मैं समंदर के रेत बालू पे सो जाऊं, समंदर को देखूं। ये हकीकत यही है कि बंदा ने जिस मकान की तामीर के लिए उन्होंने झूठ बोला था, हराम पैसे लगाए हैं, अब वो मकान रहने के काबिल नहीं है। अब घूमने आउटिंग पे चलो, बीवी बोली वो आउटिंग पे बीवी को ले गया, तुम भी मुझको लेके चलो। अब पैसा नहीं तो कर्ज लेके जाओ। बाहर वाले गोवा आए, तुम यहां से थाईलैंड देखने के लिए जाओ। थाईलैंड में क्या देखेगा? समंदर और रेत और एक बुलंद पहाड़। यही समंदर, यही साहब थाईलैंड देखने जा रहा है।